IMF के हवाले से जो जायज़ा किस्त है उसके लिए भी जाना है, तो कोई बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने भी सिस्टम देखा है, तो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को जो है फेस करने पड़ेंगे? थैंक यू सर। देखिए, इमीडिएटली हमें IMF के साथ जो है ना एक प्रोग्राम पे बात करनी होगी। ये आने वाले हुकूमत का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा। पॉलिटिकल हीलिंग के हवाले से मेरे ख्याल में ब्रॉड बेस पे जो भी आने वाली हुकूमत हो, वो जिसकी भी बने, उनको हमारे जो इंटरनल डिविजन्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनके लिए पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि इस पे अपनी लीड रोल लें और उसमें अक्रॉस आपको लेजिस्लेशन में जो मुखालिफ या अपोजिशन में जो जमात या लोग होंगे, उनकी ज़रूरत होगी। आप बहुत सारी ऐसी कवानीन की आपको ज़रूरत है कि वो आपको कंसेंसस या मेजॉरिटी के साथ, अगर कंसेंसस ना हो, उसमें उनकी ज़रूरत दरपेश होगी। तो एक फंक्शनिंग सिस्टम की तरफ मेरे ख्याल में बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा। अगर नहीं करेंगे, हम तमाम लोगों का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तानियों का नुकसान करेंगे। इसलिए अ स्टेप बैक, इलेक्शन हो गए, इट इज़ सेटल्ड, जिसने हुकूमत बनानी हो बना लेगा। फिर पार्लियामान का एक फ्लोर आपके पास है, उस पर जो जो अपने आपके अहदाफ हैं, सियासी हैं, महाशी हैं, उसी को सामने रख कर अगर हम आगे चलेंगे तो सबके हक में बेहतर होगा। यस, आई आस्क्ड यू। Thank you, Prime Minister Xinhua. We have heard and noticed that this general election, there are over 128 million registered voters, with 22 million more than 2018 general election. And many media catch a point that this time the general election, the enthusiastic participation of youth generation of Pakistan is one of the major figures. So how do you see this phenomenon and the result which caused by it? And what do you want to say to your youth voters? Thank you. If I have understood it correctly, I mean, it's new voters have entered into the political arena. This is one of the most positive contribution to the political process of Pakistan. Because the people who are in and around 20 to 25, they are the newly registered voters. They would be the participants at least for next 2 to 3 decades. My presumption is that they would be active political players in the whole of the process. So they, in their beginning, they have learned their initial lesson, and now they will be observing how economically and politically Pakistan is being taken from here, and they will be developing their opinions about anyone and everyone. So I feel they are a lot which is, and which would be, I presume, more informed. Not just informed, but qualitatively informed. They are not ill-informed. They are the one who would be able to differentiate between historical support to people and rational support to people. They would be forming their political opinions on empirical evidences, on rational basis. So I see a lot of good coming out of that. I wish this number increases, it grows, and it would enable and ensure the democratic continuity in this country and the performing democracy in this country, because these would be the voters who would not just participate and vote for their favorite candidates, but they would be also observant about their role, how they are performing in that democracy. So for me, they are one of the constructive player into the entire political arena of this country. Thank you. Harun. थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। आपने अपने इब्तदाइये में सिक्योरिटी फोर्सेस का तो जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया, बट यू डिडंट मेंशन द इलेक्शन कमीशन। अच्छा,
जी जी थैंक यू प्राइम मिनिस्टर यू आई मीन अपने इब्तदाइये में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का तो शुक्रिया अदा किया लेकिन यू डिडंट मेक अ रिमार्क अबाउट द इलेक्शन कमीशंस परफॉर्मेंस हाउ डू I यू missed it. It's all included. I'm sorry about that. Yeah, so I mean, how do you find Election Commission's performance personally yourself, and why you are defending Election Commission of Pakistan throughout the election campaign और जब से election process शुरू हुआ है, the निगरान हुकूमत का ये stance रहा है कि it is a matter for Election Commission to speak about. So why now you are defending their performance rather than they themselves should be doing that? बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू आउट हमारा ये स्टांस कि वो उनका रोल है बिल्कुल दुरुस्त था, और आज हमारा उनका दिफा करना भी उतना ही दुरुस्त है, क्योंकि जो काम उनको दिया गया था वो परफॉर्म हो चुका है। अब उसके आउटकम पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि वो दुरुस्त था, दुरुस्त नहीं था, कितना बेहतर था, कितना बेहतर नहीं था। वो गवर्नमेंट की लार्जर उसमें स्केल में एक एंटिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस वक्त जब हम नॉन कमिटल थे, वो इस हवाले से थे कि वो अपना रोल मैक्सिमम इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके। अब उन्होंने वो रोल परफॉर्म कर चुके हैं। अब अगर उन पर क्रिटिसिज्म आएगी, नुक्ताचीनी आएगी, तो एज अ एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव टू डिफेंड देम। या तो हम कन्विंस हो अदरवाइज कि उनकी कोई इल इंटेंशन थी, उन्होंने कोई ऐसा काम इरादतन गलत किया जो कि स्पिरिट ऑफ 2017 इलेक्शन एक्ट जो था उसके अगेंस्ट था, कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया। अगर उन्होंने नहीं किया और कोई सिवियर किस्म की क्रिटिसिज्म, माइल्ड किस्म की क्रिटिसिज्म या इवन स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म आती है, तो ये मेरे ख्याल में हमारा मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि फिर हम उसको प्रोटेक्ट करें और उसको एक्सप्लेन करें। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। जी Thank you, Gibran Peshman, Reuters. I just want to change it up a bit. Just want to first confirm that you said that the new government needs to come in, they need to start talks for a new IMF program, or are you talking about the current one? You said new program, a new one. All right, just to clarify that. Secondly, you were the most empowered caretaker government in Pakistan's history, especially in terms of making economic decisions. I'd like to speak to you about a few of those decisions. First of all was the privatization push, which you guys have made a lot of progress. There was PIA, the restructuring plan. You already confirmed that the restructuring plan has been completed. It's come to you. I just want to take that a step further. Number one, have you discussed it with the IMF? There's been a few reports that they've said yes, but they've said no. What has their feedback been on that restructuring plan? How far, I mean, what update? Restructuring of FPR? Of PIA. PIA. Yeah. And making a new entity, and you've already given those details, etc., on TV. Have you discussed that with the IMF? What has the response been? And do you have any buyers in mind? And do you have any people you're talking to already, with this, since you've been wanting to move very fast on this? And you've said on record that we need to move fast on this. A question on that, and just a sub-question, that is it correct to assume that the talks with the IMF and the caretakers have stopped, now they will resume with the new government? Is that or the talks continuing with your setup right now? No, we are in continuation with the talks, and we are communicating with them. And by the way, we have got very good relations with IMF, the caretaker government, and they're appreciative that we achieved our tax targets and the rest. Yes, the new deal with them for the new program, that has to be done by the elected government, and let them take the lead on that. As far as the privatization is concerned, I think so we have structured it. We have given a whole plan. IMF does not have any issue whatsoever which comes to my mind regarding the privatization. And we have structured a G2G, and private parties can participate in the privatization process. There is no conditionality as such. But yes, we have almost concluded. All the financial advisor has been appointed. They have given the assessments. The liabilities of the PIA has been parked into an entity. So we have done all the exercise which is needed. All the next government required that if agree with this process and structure,
They just to carry it forward and go for the execution or reverse. By execution, you mean talking to the parties? Well, execution means implementation. Implementation. It is on the stage of implementation, more or less. You know, the actual negotiation would begin, and they would identify a party to which they want to sell, whether it's government to government or a private entity. It would be for them to decide. But we have done the necessary bit, how to do it, when to do it. As far as the liabilities of the PI are concerned, they have been parked, and there are many details associated with that. Have you guys spoken to anyone yet? Well, it's there, so let me confine myself to this. جی آ جائیں. جی سر نہیں ان سے ان کو دیا سر. سید عون شرازی سچ نیوز سے. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اربوں روپے دیے اور اب 72 سے 96 گھنٹے ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر ابھی پردے میں ہیں, وہ کھل کے سامنے نہیں آئے. انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی, انہیں بتانا چاہیے تھا کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اور دوسرا, غالباً شاید آپ کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ کس شخصیت نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والے. اچھا, میں مایوس ہو رہا ہوں آپ کو موقع دے کے. وہ ایک تو انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی دے تو یہ میری آخری پریس کانفرنس نہیں ہوگی, یہ یاد رکھو. تو آپ نے یہ پورا جملہ نہیں کہا, یا تو پورا جملہ کہنا. اردو تک درست نہ ہو تو پھر جرنلزم میں تھوڑا سا سروائیو کرنا مسئلہ ہوگا. پورے جملے کی ادائیگی ہوگی تو اسی کے اس میں کانوٹیشن میں بات سمجھ آئے گی نا. میں ڈر گیا کہ کیونکہ خدا نخواستہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے, کیا ہو گیا کہ میری آخری پریس کانفرنس ہو. نہیں, میں کیوں بھی غصہ کر رہا ہوں, میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہ شاید مشکل کام ہے. کہ آخری پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید زندگی میں موقع نہیں ملنے والا. اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی, اس وقت آپ نے نہیں کہا نا, یہی میرا نقطہ اعتراض ہے. چلو پھر جانے دیتے, اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو. جی آپ بتائیں ان کا نہیں, ان کو. جی بولو. اظہر فاروق ایئر وائن نیوز سے. سر یہ الیکشن تو ہو گیا, حکومت بھی اب تشکیل پا جائے گی, لیکن اس الیکشن سے ایک تصور یہ ابھرا ہے کہ نفرت اور تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھی ہے. اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا, کیونکہ اس ملک کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ دیکھیں, میرے خیال میں آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے. جب آپ نفرت کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں, سیاسی کارکنان کے آپس میں, سیاسی قائدین کے آپس میں, سیاست اور سیاستدانوں اور اداروں کے آپس میں, یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہماری سوسائٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. دیکھیے, سانس ٹھنڈی کر کے سب کو لینی پڑے گی اور سب کو سوچنا پڑے گا, اپنے رویوں کی طرف غور کرنا پڑے گا, اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا, اور بہت اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو, جب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ انتہائی حرام ہو جائے. اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے, یہ ہم گما کے لے رہے ہیں. کبھی ایک تیسرا لیتا ہے. اور یہ حلال میں تو بار بار کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اسی وقت ہوگا جب سویلین ادارے پرفارم کریں گے. وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کا, اس کی معاشی, سیاسی, سیکیورٹی کا بندوبست اس انداز میں کریں گے کہ تمام لوگوں کو لگے گا کہ ریاست ان کے ساتھ فیئر انداز میں ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. ایسے معاشی مواقع پیدا کرے گی, ایسے سماجی مواقع پیدا کرے گی, ایسا انکلوسیو اپنے اقلیتوں کے لیے, اپنی چھوٹی قومیتوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع پیدا کرے گی جس میں لوگ اس معاشرے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جب تک اس آئیڈیل سے ہم شارٹ رہیں گے
کبھی کسی کی 6 سال کی مقبولیت ہوگی، کبھی کسی کی 6 مہینے کی ہوگی، کبھی کسی کی 8 مہینے کی ہوگی، یہ بدلتی رہے گی اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے۔ میری اپنی خواہش یہ ہے، اور میں کوئی فاضلی فگر نہیں ہوں کہ یہاں پہ میں اپیل قوموں سے کرتا پھروں یا قوم سے کرتا پھروں، میری خواہش ہے کہ ہمیں اب صحت مند تبدیلی کی طرف، صحت مند پاکستان کی طرف قدم بڑھا لینے چاہیے۔ یہ لازمی ہے، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے لازمی ہے۔ نفرت کی بنیاد پہ اگر ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے، وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کہیں لے کے نہیں پہنچے گی، کہیں کسی منزل پہ لے کے نہیں جائے گی۔ آپ اپنے اندر کنزیوم ہو جاتے ہیں، آپ اس نفرت کا سب سے پہلے کیجولٹی خود بنتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس آیات سے ہم سب کو متنبع کیا تھا، اس آیات کے ذریعے سے، کہ جب تمہارے پاس کوئی بدکردار خبر لے کر آئے تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے تقاضوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ نفرت کیوں ہماری ایک دوسرے کے لیے اتنی شدت سے بڑھتی ہے کہ میرے لیے میرا مخالف جتنی بھی غلط سے غلط اور جھوٹی بات کرے، نفرت کی بنیاد پہ آپ فوری تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی کیفیت میری ہوتی ہے۔ میں تحقیق کو یا آپ تحقیق کو پیمانہ نہیں بناتے کہ یار ٹھیک ہے، میرا اس شخص سے یا اس جماعت سے یا اس ادارے سے اختلافی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بات جو پہنچ رہی ہے کوئی اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہے۔ دنیا میں کہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ ابھی مطلب انہوں نے پوچھا کہ پہلے خبر کیسے ملی، اس کے بعد کی جو خبریں ہیں ذرا اس پہ غور کریں۔ کبھی میرے بیٹے کو، میرا ایک ہی بیٹا ہے 9 سال کا، 22 سال کے ایک بندے کو اٹھا کے کہا کہ صوبائی وزیر بنا دیا اس نے اس کو بلوچستان میں۔ کبھی کہا اس نے ایفل ٹاور میں 500 یورو کی کھانا کھایا ہے۔ یہ سارے فارن کرسپونڈنٹ ہے، کسی کو ایفل ٹاور پہ ریسٹورنٹ کا پتہ ہے، وجود ہے اس کا، کسی نے تحقیق ہی نہیں کی۔ کسی نے تحقیق نہیں کی کہ ایفل ٹاور کے ٹاپ پہ کوئی ریسٹورنٹ موجود ہے جو 500 یورو کا پر پرسن کھانا سرو کرتا ہو۔ یہ مچل سٹار ریسٹورنٹس میں اس طرح کے ریٹس نہیں ہوتے، لیکن سب نے گالیاں خوب دی۔ اب یہ رویہ اگر، یا میں کسی کے ساتھ آج اختلاف رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ PMLN کے ساتھ رکھتا ہوں، PPP کے ساتھ رکھتا ہوں، یا PTI کے ساتھ رکھتا ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھتا ہوں، جو کچھ ان کے لیے کہا جائے میں من و ان مان لوں، کیا یہ رویہ درست؟ اگر یہ رویہ درست ہے، کیری آن۔ اس کا فیصلہ 24 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، اکیلے میں نے تو نہیں کرنا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ چلو آ جاؤ تم آ جاؤ۔ یہ آخری 2-3 کوشچن ہیں جی۔ ایاز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، بلا شبہ بھاری ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور ایک ٹیم ورک تھا جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا، وزارت داخلہ بھی تھا، آپ سب نے جو آپ کو فرض سونپا گیا تھا بہترین انداز میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے الیکشن کے حوالے سے، پتھر پہ لکیر کہا گیا، 8 تاریخ کو ہوئے پتھر کے پہ لکیر، آپ کا بھی وعدہ تھا کہ ہوگی۔ اس دوران میں عدلیہ نے بھی اپنا رول کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اپنا رول تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 تاریخ تک ہی آپ کی ذمہ داری تھی، 9 تاریخ آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا، جہاں پر ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں؟ اور اگر اتنی زیادہ ریگنگ تھے تو رانا ثناءاللہ اور جاوید لطیف ہوں، خرم دستگیر ہوں، وہ بھی تو ہارے ہیں، وہ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ تھے۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے چودھری مخالف کو مار دیتا ہے اور اپنے کامی کو بھی فین مار دیتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اس قوم کے ساتھ؟ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ وہ سازشی مفروضے ہیں نا جس کا جواب دیتے دیتے لوگ بوڑھے ہو گئے۔ آپ کے کولیگ تھے، انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ جس دن سینٹ میں ایک ریزولوشن آئی کہ پوسٹ پون کیا جائے الیکشن، جس چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں اس کو الاؤ کیا گیا آؤٹ آف دا وے،
जिन सेनेटर्स ने उसको मूव किया, उनमें से किसी को नहीं कहा, उन्होंने कहा अनवार उल्ला काकड़ जो है वो साजिश कर रहा है, इसके लहजे में रऊनत है, तो इलेक्शन तो हो गया। और क्या मैं बहैसियत अकेला प्लेयर उस चैंपियन से ये पूछता हूँ, वो इलेक्शन, आप तहकीक करें ना, मुझसे क्यों पूछते हैं, वो बफर्द बहैसियत फ़र्द वाहिद मैं इलेक्शन पोस्टपोन कर सकता था। अब आपने यही फरमाया कि जनाब ये सवाल इस तरह भी किया जा सकता था कि कहाँ से रिगिंग हुई है, जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाइएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa. And they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना। नहीं, इधर मैंने ठहरो किसको कहा था, ये हाँ इसको, अयाज को और इनको दोनों को, सारे हैं, मैंने उनको दिया। नहीं 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 नहीं, अयाज गुल बाद में अयाज कर लेंगे। नहीं, मैं आता हूँ। Mr. Prime Minister. जी अयाज। Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive. And they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it a comprehensive process in the lead up to the polling day. So what's whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress or a member of US Congress or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across North Atlantic, Europe and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also. And they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you'll be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, oh, member of the US. They do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views.
Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group, and still we are being accused that we managed the rigging. We did all. Or if it is a condition by anyone or by everyone, that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as returned candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh. They have not even shown any interest of participation. So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We've been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that. Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting? Yes, up. I'm good. The elections was the first step, and now we have to move from the second phase. And the second phase is the convening of the parliament. And I understand the election commission will be notifying the detailed and final, the results this week. So, what is in your mind? What do you think when the first session of the National Assembly is going to be convened, and when do you think the new government will be taking the charge? No, this would be the domain of the parliament. The current speaker who's holding the chair, he will convene after the notification of the returned candidates, and the president would call a session and he would ask the members to take oath, and then they will elect a new speaker, deputy speaker, and then leader of the house. So our role is not there. My assessment is probably within maybe 8 to 9 days, 10 days, whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. I'll just take the last question. Mr. Prime Minister, it's my turn. आपस में तो बनते नहीं हो बाकी हम Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि इसको कहा था मुझे कहा है मैं बड़ा मुख्तसर सा छोटा सा सवाल है वज़ारत उज़्मा के बाद आप बहस करेंगे सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप फिर मुझे मायूसी हो रही है तुम मेरे हवाले से छोड़ो देखो फॉर्मेट में भी मैंने देखी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी देखी कि हम चाहते हैं कि आप आगे आ रहे हैं या बहस करेंगे सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि you have been the longest Prime Minister in the history of country. ये बताइएगा कि आप personally ये एक unusual चीज़ है. आप कैसे देखते हैं क्या वजूहात बनी कि आप longest interim Prime Minister बने और जमहूरियत के लिए और जो इंतकाली इक़्तिदार है उसके लिए आप इसको as a positive देखते हैं या negative देखते हैं? देखें हमारी मतलब सिचुएशन ऐसे बनी कि उसमें डिलिमिटेशंस होनी थी उसके लिए कुछ वक्त दरकार था और वो यहाँ पे ये मैंने कहा ना कि ये सियासी मफरूज़े और सियासी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई गई कि जी इनको 4 साल के लिए लाया गया इनको 5 साल के लिए लाया गया और अब कोई भी इन जमहूरी अक़दार के लिए पशेमानी का पब्लिकली इजहार नहीं करेगा कि यार मेरी असेसमेंट गलत हो गई मेरी ख़बर गलत हो गई वो जो इनके सो कॉल्ड ज़राए
سے یہ چلاتے ہیں وہ ذریعہ غلط ہوگا، لیکن طرز کہن کی طرح بات پہ اڑے رہیں گے. یہ وہ المیہ اور وہ مسئلہ ہے جو ہمارا معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اگر گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو کھودتے جا رہے ہیں، کوئی باہر سے اس کو دیکھ کے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا گھڑا ہے. میرا اپنا گھڑا ہے، صدر پاکستان کا اپنا گھڑا ہے، پی ایم ایل این کا اپنا گھڑا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا گھڑا ہے، جمعیت علماء کا اپنا گھڑا ہے، اداروں کا اپنا، ہر ایک اپنے اپنے گھڑے میں پھنسا ہوا ہے. اپنے گھڑے سے باہر نکل کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ آبجیکٹو ریالٹیز کے ساتھ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اب اس وقت دیکھ لیں کہ دونوں طرف ایکسٹریم ویوز رکھے ہوئے لوگوں نے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ نہیں مانا تو ابو جہل سے بدتر آپ کو قرار دے دیتے ہیں، اور اگر دوسری طرف جائیں گے تو بھی اسی طرح کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں. تو اس رویوں سے دور رہنا چاہیے تھوڑا سا. چلو یہ آخری سوال لے لو. وزیر اعظم صاحب، اعلیٰ نور وزیروں مشرق پشاور گروپ سے پرامن احتجاج کی آپ نے بات کی. شمالی وزیرستان میں سابق ایم این اے محسن داوڑ پر فائرنگ ہوا، اسٹریٹ فائرنگ، وہ مطلب انتخابی جو نتائج تھے اس کی تاخیر کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے. اس طرح شانگلہ میں بھی مطلب فائرنگ ہوئی جس میں 2-3 بندے شہید ہوئے، اور شمالی وزیرستان میں بھی 3-4 بندے شہید ہوئے. محسن داوڑ خود بھی زخمی ہے. تو کیا ان کو احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نتائج کے حوالے سے مطلب پریس کانفرنس کی تو نتائج سے آپ بھی مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن قوم مطمئن نہیں ہے. قوم کو آپ کس طرح نتائج سے مطمئن کریں گے؟ ایک تو میں آئی وش اسپیڈی ریکوری فار محسن داوڑ. محسن ہمارا دوست ہے، پارلیمان میں ہمارا ان کے ساتھ واسطہ رہا ہے، اور ہی از بین اے ویری ایکٹیو پارلیمنٹیرین. دیکھیں وہاں پہ جو اسپیسیفکلی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہوئے نا، یہی میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رپورٹڈلی لوگ گئے ہیں آر او کے آفس پہ، احتجاج ہوا ہے، اس کے نتیجے میں فائرنگ ان کے سپورٹرز کی جانب سے بھی ہوئی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے بھی ہوئی ہے. جس رویے کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں نا، اسی کو تسلیم کرنے کے لیے لگ رہا ہے آپ سے مراد آپ ذاتی طور پہ نہیں، لوگ تیار نہیں ہیں. کیا 50 کلاشنکوفوں کے ساتھ، جتھہ برداروں کے ساتھ آر او کے آفس پہنچ کے یہ ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی جائے نا؟ وہ بی بی سی کی کرسپونڈنٹ ہے، ان سے پوچھیں کہ 500 کلاشنکوفوں کے ساتھ ٹونی بلیئر اور ولیم ہیگ اور ڈیوڈ ویلیبنڈ یہ جا کر الیکشن میں کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑ دیں گے، ریگنگ کے ساتھ جوڑ دیں گے. محسن میرا ذاتی دوست ہے، اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے. رونا یہی ہے کہ احتجاج کا جو یہ رویہ، یہ طریقہ کار ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں کھڑکمر میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، اس طرح کا ہی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا. جب آپ پولیٹیکل ایجیٹیشن کو اس سطح پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ تشدد کا خطرہ ہو، وہ آپ کو کیوس اور ڈس آرڈر کی طرف لے کے جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، سب کو ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں میں جنگ جیتوں گا، تو جیت لیں پھر. دیکھیں جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی نہ جیتی جاتی، یہ ہمارا اور آپ کا گھر ہے. نہ اس کو میں فتح کر سکتا ہوں نہ آپ فتح کر سکتے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے سول انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی. وہی طریقہ دنیا میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، جمہوری رویہ یہی ہے. جو یہ رویہ ہے جس کا ریاست پہ بعض اوقات الزام لگاتے ہیں، یہ فیشزم کا رویہ غیر ریاستی اداروں کے کرداروں کی جانب سے بھی آ رہا ہوتا ہے. ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ اس کا حق سب کو دیا جائے. لیکن جہاں ایک ایلیمنٹ، کیا ضرورت ہے آپ بندوقیں لے کر جائیں، ایسی ایک سچویشن پیدا ہو جائے جہاں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی رسپونڈ کرنا پڑے، موب اکٹھے ہو جائیں، موب جا کر کسی ریٹرن کینڈیڈیٹس، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں. کیا ممکنہ نتائج ان چیزوں سے ہوتے ہیں؟ یار خدا کے لیے اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے نا. لیکن کیوں میں ناراض ہوں، میں اس سیکشن کو یا اس نسل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں لہٰذا میں تو جیت کے آؤں گا. آپ پاکستان کو جیتنے دیں، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. آپ کو بھی موقع ملے گا، مجھے بھی موقع ملا ہے، کسی اور کو بھی ملے گا. یہ سائیکل ہے،
یہ سائیکل ہے, اس سائیکل کے اصول طے کر لیں. جب ان اصولوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے, اس کے بعد اس کے اندر رہتے ہوئے بالآخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مثال ایک گروہ چاہتا ہے کہ میں حکومت بناؤں, تو مل جائے گا نا موقع. یا سب پورے گھر کو آگ لگانی ہے؟ آگ لگانا ہدف ہے یا حکومت کرنا ہدف ہے؟ اگر حکومت کرنا ہدف ہے تو ان اصولوں کو طے کر لیتے, مل جائے گا کبھی نہ کبھی آپ کو. کیوں نہیں ملے گا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ گھر میں جو ہے نا ایک کونے میں آگ لگانی ہے. یہ میرا قوم کو نتائج قبول ہیں. آگے چلیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر پریس ٹاک کر رہے تھے. صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی